بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر طور پر جن میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ راز اور وہ باتیں کہ جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اور خاوند اپنی بیوی سے متعلق اور بیوی اپنے خاوند سے متعلق ان باتوں کو بھی سر عام بیان کرتے ہیں کہ جن باتوں سے عوام یا اکثر لوگ واقفیت نہیں رکھتے۔ اس کا مقصد فقط ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ شخص یا یہ عورت بد کردار ہے، بدکار ہے، اچھے کردار کی مالک نہیں ہے، یعنی وہ جو پردہ اس شخص پر یا اس خاتون پہ پڑا ہوتا ہے، اس کے عیوب و نقائص پہ وہ پردہ ہٹانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان الزامات میں اور ان باتوں میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، جان بوجھ کر دوسرے فرد کو بدنام کرنے کے لیے یہ کمپین چلائی جاتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں عورت کو حق مہر نہیں دیا جاتا تھا، یعنی جب طلاق ہو جاتی تو اس کے بعد مرد یہ کوشش کرتا کہ جو اس نے بطور حق مہر عورت کو دیا ہے وہ اس سے واپس لے لے، اگر نہیں دیا تو وہ پھر نہ دے، یعنی ہیلے بہانوں سے اپنی سابقہ بیوی پہ بدکاری کی تہمت لگا دینا اور اس طریقے سے اس کو حق مہر سے محروم کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کہ تم کیسے اس حق مہر کو ان سے تم لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے پر بے حجاب ہوئے ہو، تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوئے ہو، بحیثیت میاں بیوی کے تم نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور آگے جا کر یہ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے ایک پکا عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ نکاح تھا، وہ شادی تھی۔ ان الفاظ پر توجہ کیجئے کہ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوئے، تم ایک دوسرے پر بے حجاب ہوئے، تم ایک دوسرے کو تم نے اس حالت میں دیکھا کہ جس حالت میں تم کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جاتے اور نہیں آتے، تو جب اس حد تک تمہاری آپس میں پرائیویسی تھی، آپس میں اس حد تک تعلق تھا، تو اب تمہیں کیا ہو گیا کہ اتنی قربت کے باوجود اب تم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو گئے کہ جیسے اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی نہیں بلکہ دشمن ہو گئے۔ تو کم از کم اپنی اس قربت کا اور اس تعلق کا خیال ہی کر لو۔ تو گویا اس میں یہ میسج، یہ پیغام مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے کہ جب اگر ایسی نوبت آئے کہ تم دونوں اس نتیجے پر پہنچو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے میاں کے ساتھ ہمیشہ فیاضی کا، اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ اخلاق کا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو وہ دشمنی سے پہلے آپ کا دوست اگر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے تھا، تو لہٰذا کوئی بات نہیں، اس دوستی کی وجہ سے ہی میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہاں پر تو اس دوستی سے بھی بڑھ کر بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو قرآن پاک نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم جب ایسی نوبت آ جائے، جب تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا پڑے، مرد کو طلاق دینی پڑے، تو پھر ہمیشہ اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاؤ اور اس کو اپنے انجام تک پہنچاؤ، اور پھر جب طلاق ہو جائے تو پھر تم ایک دوسرے کے لیے غیر ہو جاتے ہو، تم ایک دوسرے کے غیر محرم بن جاتے ہو، اجنبی ہو جاتے ہو، تو پھر تمہیں ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ تم ایک دوسرے کی عزت پر کیچڑ اچھالو، ایک دوسرے پر الزام لگاؤ، ایک دوسرے پر تہمت لگاؤ، اور مقصد صرف یہ ہو کہ اگر یہ شخص میرے ساتھ نہیں رہ سکا یا یہ خاتون میرے ساتھ نہیں بس سکی تو یہ اب اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو یہ رویہ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، اللہ کو عدل پسند ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے جھگڑوں میں، ایسے معاملات میں انسان کو صرف عدل نہیں بلکہ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔